سب کچھ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، سارے خزانوں کا حقیقی مالک وہی ہے، اور جسے جو ملا اللہ کی عطا سے ملا۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک عام قاعدہ ہے کہ احسان کرنے والا اور جس پر احسان کیا جائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ساری زندگی احسان کرنے والے کا درجہ بلند رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں غلام رکھتا ہو، غلام سے مراد یہ نوکر نہیں ہے، بلکہ غلام سے یہ مراد ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں کسی کو خرید لیا جاتا تھا اور پھر وہ ان کے مالک ہوتے تھے، جب چاہتے تھے بیچ دیتے تھے، تو ایک شخص اپنے گھر میں غلام پاتا ہے، وہ غلام کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہناتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھلاتا ہے، غلام کے لیے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ گھر تعمیر کرتا ہے، خوب اسے نوازتا ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلام اور آقا دونوں برابر ہوں، جو آقا ہے وہ آقا رہے گا اور جو غلام ہے وہ غلام رہے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسے جو مقام و مرتبہ دیا، جو طاقتیں دیں، جو علم دیا، جو نعمتیں دیں، تو کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہی حقیقی دینے والا ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ دیا تو وہ اللہ کے برابر ہو جائے، وہ خدا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو غلام ہے وہ غلام ہی رہے گا، وہ آقا نہیں بن سکتا۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات اور آپ کے اختیارات دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ خدا ہیں، الہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کے بعد یہودی حضرت عزیر کے متعلق یہی کہتے تھے، مشرکین مکہ میں سے بعض فرشتوں کے متعلق یہ کہتے تھے، لیکن مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل الحمدللہ شرک سے محفوظ ہیں۔ کہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تو تعداد بے حد و بے شمار ہے، 3000 سے زائد بعض علماء نے معجزات جمع کیے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام معجزات ہم جمع نہیں کر سکے۔ جس نبی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج الٹے پاؤں پلٹ آیا، بکریاں زندہ ہو گئیں، ہڈیوں پر ہاتھ رکھتے تو وہ بکری بن جاتی، جسے اونٹ سجدہ کریں، پتھر جنہیں سلام پیش کریں، درخت جنہیں سلام پیش کریں، درخت کو اشارہ کریں تو چلتا ہوا آئے اور وہ سجدہ کرے، ہاتھ میں کنکریاں لیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگیں۔ جس نبی کی یہ شان کہ ان کی پیٹھ مبارک، پشت مبارک خشک تنے کو لگے تو اس میں بھی اللہ جان پیدا فرما دے۔ تو کتنے معجزات ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کا وہ فضل ہے، اللہ کے کرم ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو مشرکین کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے، هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں، من شرکا کہ کیا ان غلاموں میں سے کوئی ہے جو تمہارے برابر ہو، فیما رزقناکم، اس روزی میں جو روزی ہم نے تمہیں دی۔ کتنا پیارا درس ہے کہ آقا اور غلام دنیا میں برابر نہیں ہوتے، حالانکہ آقا کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ رب کی عطا ہے۔ تو رب تو بڑی طاقت رکھتا ہے اور اس کے بندے اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، تو ذاتی اور عطائی کبھی برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پھر تم اس میں برابر ہو جاؤ، آقا اور غلام دونوں برابر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو ویسے اپنے غلاموں سے ڈرو، ایسا کبھی تم نہیں چاہو گے۔ تو یہ تصور کہ کوئی اللہ کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ڈرتا ہے،
یہ تصور بالکل غلط ہے، شرک ہے، کفر ہے، باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتا، کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمتیں ہیں۔ اس نے اپنے نیک بندوں کو شفاعت کا درجہ دیا، تو وہ شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا، ورنہ حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ ظالموں نے بغیر علم اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا اور انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا، تو لہذا انہیں اب ہدایت نہیں مل سکتی۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجهك للدین حنیفا، تو آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیں، حنیفاً ہر باطل سے جدا ہوتے ہوئے، تو آپ اپنا منہ سیدھا کریں اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی بنا ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی دین اسلام، دین حنیف، اسی پر اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ جو بھٹکے ہیں وہ اس راہ سے بھٹکے ہیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فطرت کا ذکر کیا اور فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول، ماں باپ اسے گمراہ کرتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نہ بدلنا، یعنی جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی دین پر تم قائم و دائم رہو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے چہرے کو سیدھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہوئے، واتقوہ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وہ مشرکین جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کیونکہ ہر ایک نے اپنے خیالات کے مطابق دین بنایا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ گروہ در گروہ ہو گئے، کوئی چاند کا پجاری ہے تو کوئی سورج کا، کوئی ستاروں کا، کوئی درختوں کا، کوئی دریا کا، کوئی پتھروں کا، کوئی بتوں کا، تو مختلف قسم کے پجاری پیدا ہو گئے۔ اور پھر ایسے بیوقوف ہیں کہ عقل سے پیدل ہیں، بیوقوف بھی ہیں، عقل سے پیدل بھی ہیں، اور اپنی بیوقوفی پر انہیں ناز بھی ہے، یعنی گناہ کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے یہ خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح آج دیکھیں آپ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ دیکھا گیا سے مراد یہ ہے کہ جو سنا گیا، جو اخبارات میں اس کی تفصیلیں آتی ہیں اور جو لوگ بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ چونکہ یہ جو تہوار ہے، یہ تہوار بنایا گیا ہے کافروں کی طرف سے، مسلمانوں میں ڈالا گیا ہے، اور جب بھی کوئی تہذیب و تہوار آتا ہے تو اس کی جو اصلیت ہے اس کے اثرات ضرور باقی رہتے ہیں۔ تو اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ ایک پادری تھا، اس نے ایک لڑکی سے ناجائز محبت کی۔ اس زمانے میں عیسائی جو تھے وہ بڑے قدامت پسند تھے، بے حیائی ان میں عام نہ تھی، جسے فی زمانہ شدت پسند یا انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ تو پھر عیسائیوں نے اسے مار مار کے ہلاک کر دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب عیسائی اپنے مذہب سے دور نہ تھے۔ پھر جس طرح ہمارے یہاں پر روشن خیالی کی تحریک چلی ہوئی ہے،
تو عیسائیوں میں بھی یہ نام نہاد روشن خیالی کی تحریک چلائی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ سارے عیسائیوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے اصل دین سے دور ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے تاریخ کا یہ واقعہ، پہلے یہ واقعہ لکھا گیا تھا، اس کی مذمت میں اسے برے انداز میں ذکر کیا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پیار اور محبت کی راہ میں قربانی دینے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ویلنٹائن ڈے اس کے دن پر منایا جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو یورپ کے اندر اس کا طریقہ ہے، جو لڑکے اور لڑکیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جو ہوتے ہیں، جو ناجائز محبتیں ہیں، ان میں وہ اس دن تحفے تحائف کا جو تبادلہ کرتے ہیں۔ اور اب پاکستان کے اندر سنا یہ گیا ہے کہ کالج میں، یونیورسٹیوں میں نعوذ باللہ من ذالک لڑکے لڑکیوں کو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو تحفہ دے رہی ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم ایسی باتیں کریں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم تو اپنی ماں کو تحفہ پیش کرتے ہیں، ہم تو اپنی بیوی کو تحفہ پیش کرتے ہیں، ہم تو وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس نام سے آپ یہ دن منا رہے ہیں ویلنٹائن، یہ تو اسی پادری کا نام ہے جس نے بے غیرتی اور بے شرمی کی ہے، جس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ تو اس کے نام پر یہ دن منایا جا رہا ہے، اور یہ تہوار عیسائیوں کی طرف سے ہے، کافروں کی طرف سے ہے، تو ہمیں کیا رسول اللہ کی سنت کافی نہیں ہے کہ ہم ان کے تہوار اور ان کے نقش قدم پر چلیں؟ ماں باپ کو اگر تحفہ پیش کرنا ہے تو کیا 14 فروری کو ہی پیش کرنا ضروری ہے؟ 14 فروری کو آپ کس کی یاد میں یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی یاد میں کہ جس نے بے غیرتی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا، تو اسے یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر ویلنٹائن ڈے کو میڈیا کے ذریعے 2-3 سالوں میں، 4-5 سالوں میں بہت اچھالا گیا۔ میرا خیال ہے آج سے 5-6 سال پہلے یا چند سالوں پہلے آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، بلکہ شروع میں تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، تو میڈیا کے ذریعے اس کو بہت اچھالا گیا۔ تو وہی آج اسلامی دنیا کے اندر بھی وہی نام نہاد روشن خیالی کی تحریک چل رہی ہے۔ اور پھر عیسائیوں کا حال کیا ہوا؟ عیسائیوں میں بڑا خاندانی نظام تھا، وہ سارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل گئے، شراب کے اڈے کھل گئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ۔ اب آپ بتائیے کہ جس معاشرے کے اندر بے حیائی اتنی عام ہو، اس معاشرے کے اندر کیا ضرورت ہے کہ کوئی نکاح کرے اور نکاح کر کے پھر بیوی کے اور بچوں کے اخراجات سنبھالے؟ تو آج یورپ کے اندر 60% لوگ نکاح سے بیزار ہیں اور ان کا خاندانی نظام تباہ سے تباہ ہوتا جا رہا ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، وہ خود اس حالت سے پریشان ہے۔ تو آئیے ہم اس کے خلاف کوشش کریں اور لوگوں کو ذہن دیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ جب عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد یہ سوچا تھا کہ میں اسلام پر بھی عمل کروں گا اور یہودی تہذیب پر بھی عمل کروں گا، لیکن کوئی اسلام کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ یہودی تہذیب کے وہ کام کہ جن کا کرنا اسلام میں گناہ نہیں ہے وہ میں کروں گا۔ مثلا یہودیوں میں تھا اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا وہ حرام سمجھتے تھے۔ اسلام میں یہ جائز ہے، مگر اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا کوئی فرض واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اسلام لانے کے بعد اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا۔ تو یہ اونٹنی کا دودھ نہ پینا اور گوشت نہ کھانا وہ اور چیز ہے، مگر کسی کی تہذیب سے متاثر ہونا اور چیز ہے۔ تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کافروں کی تہذیب سے متاثر ہوں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان تمام خرافات سے محفوظ فرما۔ بسنت منایا جاتا ہے، بسنت پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، بسنت کس کے نام پر منایا جاتا ہے؟ گستاخ رسول جس نے گستاخی کی اور اسے قتل کر دیا گیا، تو اس کی یاد میں ہندو ہر سال یہ میلہ کرتے تھے اور پتنگیں اڑاتے تھے اور وہ اس طرح کے رنگوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو کتنے شرم کی بات ہے کہ
کہ جو تہوار گستاخ رسول کی یاد میں شروع کیا گیا وہ آج مسلمان فخریاں منا رہے ہیں، اور پنجاب کا گورنر یہ بیان دیتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ جو پنجاب کے ہیں ان کے ساتھ پتنگیں اڑاؤں اور بسنت مناؤں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسنت کے نقصانات بھی ہیں، کتنے بچوں کے اور کتنے انسانوں کے گلے کٹ جاتے ہیں اس ڈور سے، لیکن اگر گلے نہ بھی کٹتے ہوں تو ہمیں ہندوانہ تہذیب و تمدن کو اپنے ملک میں رائج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو روزے کے اندر بھی مشابہت کو پسند نہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ اب روزہ رکھنا تو پسندیدہ عمل ہے اور عاشورے کی اہمیت تو ہمارے نزدیک بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم روزہ رکھنا تو 9 محرم کا روزہ رکھ لینا ساتھ میں، یا پھر 11 محرم کا رکھ لینا۔ تو جس مذہب کے اندر اتنی سی بات کے اندر بھی مشابہت سے ہمیں دور کیا گیا، تو یہ بسنت اور ویلنٹائن ڈے، ہولی اور دیوالی اور اس طرح کے بکواسات اور کرسمس اور یہ جو مسلمانوں میں رائج ہوتا جا رہا ہے، یہ میڈیا کی سازشیں ہیں، یہود و نصارہ کے وار ہیں۔ ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور کم از کم اپنے دوستوں رشتہ داروں کا ذہن ضرور بنانا چاہیے، اور یہ سب اس صورت میں ہوگا کہ ہم قرآن کی دعوت کو عام کریں، خود بھی پابندی سے آئیں، دوسروں کو لے کر آئیں، خصوصاً اتوار کا جو خوشگوار زندگی پروگرام ہوتا ہے اس میں تو اپنے تمام گھر والوں کو لے کر آئیں، تو انشاءاللہ تعالی قرآن کے نور سے روشن ہوں گے تو ان خرافات سے مسلمانوں کو نجات ملے گی۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے، گناہ کر رہے ہیں پھر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں پر تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں، ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ، پھر جب ہم انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جھوٹے خدا بناتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، فتمتعوا، تو اے لوگوں تم چند دن دنیا میں فائدہ اٹھا لو، یہ مہلت ختم ہوگی، فسوف تعلمون، ان قریب تم اپنا انجام جان جاؤ گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے، کیا کوئی ان کے پاس ایسی دلیل ہے؟ ایسی کوئی دلیل نہیں، صرف دیکھا دیکھی کا سلسلہ جاری ہے۔ مشرکین اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے آئے، انہوں نے شروع کر دیا۔ جیسے ہمارے یہاں پر شادی کے مواقع پر مختلف قسم کے رسومات کیے جاتے ہیں، اب وہ میڈیا کی تقلید کرتے ہیں، میڈیا ٹی وی کی اسکرین پر فلموں ڈراموں میں، خصوصاً ہندوانہ ڈراموں میں، وہ جس قسم کی شادی کے مناظر دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نگیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا عقل تو یہ کہتی ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلے تو سر کو ڈھانپ کے نکلے، چونکہ دھوپ جو ہے وہ سر پر جب ڈائریکٹ لگتی ہے تو اس سے دماغ کو بہت نقصان پہنچتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا چونکہ انگریز وہ ننگے سر ہوتے ہیں تو اس لیے مسلمانوں نے اندھی تقلید میں اپنے سر کو ننگا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا عقل تو یہ کہتی ہے کہ انسان بیٹھ کر آرام سے سکون سے کھائے اور یہی سنت ہے، لیکن چونکہ انگریز جو ہے وہ کھڑے ہو کر اور چلتے ہوئے کھاتے ہیں اس لیے مسلمان بھی یہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمان آنکھیں بند کر کے انگریزوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر یہود و نصارہ کی بھی تقلید ہے، اور ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، فیشن۔ یہ فیشن کیا بلا ہے آج تک ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے فیشن بدل دیتے ہیں، تو جس طرح کا فیشن آتا ہے اس طرح کا لباس ہمارے نوجوان
مرد اور عورتیں وہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کے تحت یہ ہے کہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں پر رحمت کو نازل کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پہنچے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، مصیبت میں مایوس ہوتے ہیں اور نعمتوں میں مغرور ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ فآت ذی القربى حقہ، تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ، مسکین اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارے یہاں تو مسافروں کو لوٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیچارے عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، اللہ کے مہمان بنتے ہیں، ان کو بھی لوٹنے سے نہ یہاں کی گورنمنٹ باز آتی ہے نہ وہاں کی گورنمنٹ باز آتی ہے۔ انہوں نے حج اور عمرے کو بزنس اور کاروبار بنایا ہوا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو چیز تم زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا۔ اس زمانے میں بھی اور آج بھی لوگ جب تحفے دیتے ہیں تو ایک رواج بن گیا ہے کہ یہی تحفہ اسے سامنے والے کو واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح شادیوں کے موقع پر جو لفافے دیے جاتے ہیں تو یہ قرض کی صورت بن گئی ہے کہ اب سامنے والے پر بوجھ ہے، اب اس پر لازم ہے کہ اسی لفافے جتنی رقم یا تو واپس کرے یا اس سے زیادہ دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی حج پہ جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ تحفے نہیں لیتے اور اس کو ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب نام دیا جاتا ہے، وہ نام بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو وہ جو نام ہے اس میں بعض لوگ اسے بھتہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے بھتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو آپ نے تحفہ دیا، اب اس پر یہ لازم ہو گیا کہ وہ آپ کے لیے مکے مدینے سے چیزیں لے کر آئے، اور وہ لے کر آئے گا تو آپ ہر چیز کے متعلق پوچھیں گے یہ مصلی کہاں سے لیا؟ اب وہ بیچارہ کہہ دے جی کراچی سے لیا۔ کراچی سے لیا؟ اچھا، تو بڑا ہم نے لوگوں کو دیکھا بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ تو اسی ٹینشن سے بچنے کے لیے اور اس ماحول کی خرافات کی وجہ سے کئی سمجھدار لوگ حج اور عمرے کے موقع پر کسی کا تحفہ ہاتھ میں نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں جناب یہ تو بوجھ بن جائے گا، ہم تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہوں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ فلاں کا تحفہ ابھی باقی ہے، اس کے لیے کیا تحفہ لینا ہے۔ تو اس لیے ہم دل جمعی سے عبادت کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں لینا چاہتے۔ تو یہ بیچارے صحیح کرتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے، بڑے ناراض بھی ہوتے ہیں، ارے ہم نے تو 1000 روپے دیے تھے، یہ دیکھو اس نے ہدیہ بھیجا اتنا سا۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس سوچ میں تحفہ دینے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ثواب نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ مال بڑھانے کے لیے تحفہ دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اس مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دو گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ مال ہیں جنہیں ہم دونا کر دیں گے، اس میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم
من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ایسا کام کر سکے؟ سبحانہ، اللہ کو پاکی ہے، وتعالی عما یشرکون، اور ہر قسم کے شرک سے وہ بری